نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بود در انجیل نام مصطفیٰ، بود در انجیل نام مصطفیٰ، پیغمبر و بحر صفا، بود ذکر حلیہ و شکل او، بود ذکر غد و سوم و عقل او، طائف نصرانیاں بحر صبا، چون رسیدند بے بدا نام و کتاب، نسل عیسی نیز هم بسیار شده، نور احمد ناصر آمد یار شده، نام احمد چو چنین یاری کند، نام احمد چون چنین یاری کند، تاکہ نورش چون مددگاری کند، نام احمد چون حصار شده حسین، نام احمد چون حصار شده حسین، تاچه باشد ذات آن روح الامین. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس، آج کی نشست کی جو خصوصیات ہیں، سب سے بڑھ کر ماہ ربیع الاول کی ان ساعتوں میں ہم اور آپ اس مجلس میں شریک ہیں، اور دوسری جو ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ میرے نائب سے محبت کرنے والے، مولانا سے محبت کرنے والے، مولانا کی تعلیمات کے فروغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. جناب عتیق الرحمان صاحب میرے بہت ہی مخلص ساتھی ہیں. ان کا قیام کویت میں ہے. جو بیان اس وقت ہو رہا ہے یہ ان تک پہنچ جاتا ہے، لائیو پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو تحریر کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، اور پھر وہ کتابی شکل اختیار کرتا ہے. جناب عتیق الرحمان صاحب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ گزشتہ جو کتاب ہماری عرس کے موقع پہ دریا بدریا کے عنوان سے آئی، اس ساری کی ساری آپ کی کاوشوں کی وجہ سے معرض وجود میں آئی، یعنی کہ صفحہ قرطاس پر نظر آئی. بلا شبہ ہمارے لیے آپ کی آج کی یہ شرکت بہت اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے،
اور تعالیٰ آپ کے معاملات میں اور عشق مولانا میں مزید اضافہ فرمائے، تاکہ ہم رہیں نہ رہیں یہ سفر علم و عرفان کا، اللہ کی پہچان کا، اللہ سے تقرب کی منزل کا ہمارے و ہماری نسلوں میں جاری ہو جائے۔ یہ بڑے سعادت کی بات ہے، کہاں اس سے بن مراد کے اس علاقے میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور کہاں یہ لیکچر، یہ تقریر، یہ بیان، اور کہاں اس کو کتابی شکل دینے کا جذبہ۔ یہ بہت عظیم ذمہ داری ہے جو انہوں نے از خود اپنے کاندھوں پہ لے لی ہے، اور مولانا سے تعلق کا، مولانا سے محبت کا، مولانا کی کتاب مثنوی شریف سے الفت کا جو اظہار عملی شکل میں نظر آتا ہے وہ جناب عتیق الرحمان صاحب کا حصہ ہے۔ اس طرح بہت سے اور بھی کردار ہیں جو خاموشی سے، بالکل خاموشی سے، بغیر کسی طمع اور لالچ کے، بغیر کسی غرض کے مصروف عمل ہیں، اور شاید اس علاقے کو بند مراد کے اس علاقے کو اللہ نے اس تعلیم مولانا کے فروغ کے لیے پسند کیا ہے۔ اسی لیے شب جمعہ کو مقامی حضرات بھی اور شہر سے بھی لوگ تشریف لاتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں کثرت کی اہمیت نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ پنڈال وہاں تک بھرا ہو، اگر کچھ لوگ بھی بیٹھے ہیں اور اس پیغام کو سمجھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں نمی ہے، ان کے دن پھرتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ گزشتہ نشستوں میں گفتگو ہو رہی تھی، اس خلاصہ جناب آصف کامران چلپی صاحب نے بھی حق ادا کر دیا۔ میری جو گفتگو ہوتی ہے اس کو یہ بہت خوبصورت شکل دیتے ہیں، الفاظ کو بہت اچھی طرح سے تحریر کرتے ہیں اور پھر یہاں خلاصے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ دل خوش ہو جاتا ہے کہ نوجوان ساتھیوں کو اللہ نے اس علم کے فروغ کے لیے پسند کر لیا ہے۔ کوئی اپنے مرحلے پر جس لیول پر ہیں وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں اور کوششوں کو قبول کرے۔ گزشتہ نشستوں میں ایک یہودی وزیر کا ذکر چل رہا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الگ الگ دیکھتا تھا۔ وہ یہودی تھا اور الگ دیکھنے کی بنیاد پر وہ دین عیسائیت کا انکاری تھا، انکار کرتا تھا، جبکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے، معروف فرماتے ہیں کہ اگر ہم 100 انار کو نچوڑیں تو رس سارا ایک ہو جائے گا۔ جتنی لائٹیں جل رہی ہیں یہ دیکھنے میں الگ الگ ہیں، ان کی روشنی ایک جگہ پر ہے۔ یہ روشنی کو الگ کر سکتا ہے کہ اس کی روشنی یہاں ہے، اس کی روشنی یہاں نہیں کر سکتے، کیونکہ جب روشنی پھیلتی ہے تو پورے ماحول کو منور کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کا معاملہ بھی یہ تھا، یہ رہا کہ انہوں نے ماحول میں روشنی پھیلائی، اور سب کا سبق یہی تھا۔ زاویہ کچھ الگ الگ تھا حالات و واقعات اور علاقوں کے اعتبار سے، مگر جو میسج، جو پیغام تھا وہ تعلق باللہ کو نمایا، اللہ کو خالق کل ماننا، اللہ کو یکتا و یگانہ ماننا، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا۔ پوری زندگی انبیاء نے نہ صرف یہ کر کے دکھایا بلکہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید یہ معجزات ہیں جو اللہ کے نبیوں کے ذریعے اللہ نے انسانوں کی فلاح کے لیے تا قیام قیامت تک کے لیے، اللہ اپنی مخلوق سے جس انداز میں محبت کرتا ہے تو اپنے محبوبین کو ان کی تربیت کے لیے بھیجتا ہے۔ اللہ اپنے محبوبین کو انسانوں کی فلاح کے لیے، جہنم کے خطابوں سے چھڑانے کے لیے لباس بشریت میں بھیجتا ہے، اور ہر نبی کسی خصوصی مقام پر فائز ہیں۔ مثلا حضرت شیت علیہ السلام نے کپڑا بننے کی صنعت قائم کی، پہلی بار ابا سنگر اونٹ کے بھیڑ کے اون سے ابا سی اور سی کر جب پہنا تو یہ اللہ کو یہ ادا پسند آئی۔ تو جتنی بھی یہ جو انڈسٹری ہے نا اس پر کپڑا سازی کی، اس کے جو موجد ہے، ایجاد کرنے والے حضرت شیت علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ کشتی بنانے کا علم اللہ نے ان کو دیا، تو انہوں نے پہلی کشتی بنائی، اور جتنی بھی یہ سمندر سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں اس کے موجد کون قرار پائے؟ اللہ کے نبی قرار پائے۔ شفا کے لیے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پسند کیا، کلام کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اور رحمت پھیلانے کے لیے جہانوں میں اللہ نے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پسند کیا۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول ہمارے نبی کی یاد کا مہینہ بھی ہے۔
جو گزشتہ نشستوں میں گفتگو ہو رہی تھی یہودی وزیر کی، جو میں سبق کی تیاری کر رہا تھا، جب میں یہاں پہنچا کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اس پورے سبق کو پہچان لیں کہ یہودیت جو ہے پہلے مرحلے میں اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اور ظہور اسلام سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے جو مذاہب تھے وہ یہودیت اور عیسائیت بڑے مذاہب تھے. اور یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شروع دن سے عیسیٰ ابن مریم اور آپ کی امت سے حسد و عداوت رکھتے تھے. اور پہلے مرحلے میں کیونکہ یہی دو قومیں تھیں تو ان کے واقعات بے شمار ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ واقعات جو اس دور کے تھے تو آج بیان کرنے کا اس کا کیا وہ ہے، کیا حاصل ہے؟ اس سے حاصل یہ ہے کہ اسی تناظر میں ہم حالات و واقعات کو سمجھتے ہیں اور ان مکاریوں اور چالاکیوں کو جو یہودیوں نے عیسائیت کے بارے میں کیا، اس دور میں اس میسج کو سمجھ کر آس پاس پھیلے ہوئے دشمنوں سے بچنے کا راستہ مولانا ہمیں سکھاتے ہیں. ایک یہودی وزیر بادشاہ تھا، بادشاہ کے وزیر تھا، اس نے عیسائیت کی دشمنی میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو الگ دیکھنے کی بنیاد پر تفرقہ پیدا کیا اور عیسائیوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا. مولانا نے بہت شر و بس سے، اگر میں یہ مضمون احتیاط سے بیان کروں تو کئی ہفتے لگ جائیں گے، کئی ہفتے اس کے بیان کا خلاصہ کرنے میں لگ جائیں گے. تو کوشش یہ کروں گا کہ یہ مضمون احتیاط سے سمٹ بھی جائے اور معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف سفر بھی کریں. تو بات یہ تھی کہ اس بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ آپ جو دشمنی کرتے ہیں، وہ یہودی بادشاہ عیسائیوں کو نقصان پہنچاتا تھا، نے کہا ایسا نہ کریں. اس طرح ہوگا کیا کہ لوگ دین اپنا چھپا لیں گے، کیونکہ دین کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے. جیسے اگر ایک لکڑی ہے جس میں خوشبو آتی ہے، اگر کی خوشبو ہوتی ہے، لوگ دین چھپا لیں گے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا، اور جب معلوم نہیں ہوگا تو پھر بچ جائیں گے. ہم ایسا کریں گے کہ ان کے جڑوں سے اکھاڑ دیں گے. بادشاہ کیسے کرو گے؟ کہ لگے وقت آنے پر میں بتاؤں گا. اس نے کہا آپ صرف یہ کریں کہ میرے کان چروا دیں، میرے ناک چروا دیں، میرے منہ کو پھاڑ دیں اور زخمی کر دیں، بری طرح سے زخمی کر دیں. کس بنیاد پر؟ کہ میں نے دین یہودیت کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی. اس بات کو پھیلا دیں اور آپ مجھے پھانسی دینے کے لیے سڑک کے چوراہے پر لے جائیں، وہاں مجھے پھانسی دینے کا اعلان کریں. ایسے میں کسی کو بھیج کر مجھے طلب کر لے، شفاعت کرے میری، اور وہ اس کے حوالے کر دیں. اس طرح سے دور کہیں وہ لے جائے. یہ چال بنائی بادشاہ اس کے وزیر نے مل کر. وزیر بہت ہی شاطر شخص تھا. ان کی چالاکیاں اور مکاریاں، یہودیت کی چالاکیاں اور مکاریاں ہر دور میں رہیں اور رہیں گی بھی. ان کی چالوں سے واقف ہونا ہر کس ناکس کی بس کی بات نہیں ہے کہ ایسے پینترے ان کے پاس ہیں. اب تفصیل ابھی آ جائے گی. اسی طرح کیا بادشاہ نے. اس کی بانچیں پھاڑ دی، اس کے ناک کو پھاڑ دیا، کان کو چیر دیا، زخمی کر دیا اور کہا کہ اس نے کیونکہ یہودیت چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی ہے تو اس کو ہم پھانسی دیں گے. تو اس وقت ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ صاحب ایسا کریں، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دیں، یہاں سے کہیں دور چلا جائے. اس طرح وہاں سے وہ دور چلا گیا. عیسائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس دور میں اتنی زبردست تکلیفیں سہنے کے باوجود بھی یہ دین عیسوی سے نہیں ہٹا. یہ بہترین کردار ہے. سارے عیسائی اس کے آس پاس جمع ہو گئے. وہ تعلیم و تربیت ان کو دینے لگا. بہت لمبی اس نے پلاننگ کی، بہت لمبا دور کا سبق اس نے پھیلایا. اس نے لوگوں کو، عیسائیوں کو جمع کرنا شروع کر لیا. ان میں سے 12 سردار بنائے. 12 سردار اس نے خود منتخب کیے اور 12 کو الگ الگ تعلیم کتابی شکل میں دی. اور وہ تعلیم ایک کے دوسرے کے بالکل مخالف تھی. کسی سے کہا عبادت کرو تو دوسرے سے کہا کہ عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ بہت مہربان ہے. کسی سے کہا کہ نرمی اختیار کرو، کہ نرمی سے جو ہے بزدلی ظاہر ہوتی ہے، سختی اختیار کرو. کہ الگ الگ 12 مضامین اس نے کتابیں لکھ کر ان تمام سرداروں کو دیں. اور یہ سلسلہ تعلیم کا اس کا چلتا رہا. اور 12 کے 12 سردار جن کے اپنے بہت سے ماننے والے پیدا ہو گئے. جس طرح سے فی زمانہ بھی بہت سے گروہ ہیں جن کے اپنے مقاصد ہیں.
ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ اپنے معاملات کو فوقیت دے کر وہ معاملات کو چلا رہے ہیں۔ ہر دور کا یہ معاملہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف مرض کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ اس کا معالجہ علاج بھی بتاتے ہیں۔ اس دور میں یہ ہوا کہ بالکل متضاد خیالات جو اس نے معاشرے میں پھیلائے، یہودیوں کہ اس وزیر نے عیسائیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، درمیان میں بے شمار مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ واقعات بیان کرتے ہیں۔ ذا علی فرمود نخل جاہلاں بر مذابل ہم چو سبدس اے فلاں، درمیان میں مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرما وجہ کا ایک قول فرماتے ہیں کہ یہ ساری شرارتیں، یہ باتیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ سبزے گندگی کے ڈھیر پر بارش ہوتی ہے تو ہلکا سا سبزہ نکل آتا ہے۔ جو کم فہم ہوتے ہیں، جو بنیاد کو نہیں سمجھتے، اس سبزے کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کے اندر چھپی ہوئی نجاست کو نہیں دیکھتے، وہ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اس طبقے میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ نجاستیں ان کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ مولا کا قول یہاں پہ انہوں نے نقل کیا، اور اس طرح سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح بیان کرتے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر ظاہرہ نخرا سپیدست و منیر، ظاہری طور پر چاندی بہت اجلی اور سفید ہے۔ بہت سی فکری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بہت اچھی لگتی ہیں، اس کے پیچھے چھپے ہوئے خدشات کا عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس ٹارچ یا موم بتی یا کوئی روشنی کا پیمانہ چیک کرنے کا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس روشنی ہے تو اس کا راستہ پھر آسان ہو جائے گا نا، اگر روشنی نہیں، اندھیرا ہے تو اندھیرے میں بھی چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر داری کی بنیاد پر، سطحیت کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ ظاہرہ نقرہ سپیدست و منیر، ظاہری طور پر چاندی بہت اجلی اور چمکدار ہے۔ دست و جام اور روسیو کردہ چوکیر، مگر ہر گھر کی ہر خاتون اور سب جانتے ہیں کہ جس کپڑے میں چاندی کو لپیٹ کر رکھا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ کپڑا کالا ہو جاتا ہے، ہاتھ بھی کالے ہو جاتے ہیں، دیکھنے میں بہت خوشنما ہے۔ ظاہرہ نخرہ سپیدست و منیر، چمکدار بھی ہے اور روشن بھی ہے۔ دست و جام ہمارا سیاہ کردہ چوکیر، کہ ہاتھ اور کپڑوں کو بعد میں وہ کالا کر دیتا ہے۔ اسی لیے پہچان کے اعتبار سے جب کسی کی معیت اور سنگت حصے میں آتی ہے، جب کسی پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو وہ حق اور باطل کو پہچاننے والی نظر اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوگی؟ ویسے نہیں ہوگی۔ ویسے تو ہمارے گھروں میں یونیورسٹیز کی ڈگریاں بہت ساری ہیں، ہر گھر میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب نظر سے گزری میں کانپ کے رہ گیا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم ہر گھر میں نہیں پہنچ جائے گا۔ یعنی کہ عجیب و غریب زاویہ دکھایا گیا کہ قیامت اس وقت تک برپا ہی نہیں ہوگی جب تک علم ہر گھر میں نہیں پہنچ جائے گا۔ تو یہ کیا یہ علم کو پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے دور کے موبائل، کہ بچے، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ آپریٹ کیسے کرنا ہے اور اس میں کیا چیز دیکھنی ہے، کہ علم ہر گھر تک پہنچ گیا۔ اب یہ وقت آخر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو علم تو پھیل رہا ہے، مگر عرفان ہے۔ عرفان ہے، عرفان کیا ہے؟ یہ آنکھ کا جو ڈھیلا ہے نا، گول سا، یہ ہمارے پاس بھی ہے، بیلوں کے پاس بھی ہے، اونٹوں کے پاس بھی ہے، بلکہ ہم سے بڑا ہے۔ ان کے لیشز ہم سے زیادہ بڑے ہیں، ان کی پلکیں ہم سے زیادہ بڑی ہیں، ڈھیلا بھی ان کے پاس ہے، تو یہ ہم سے تو بڑا ان کے پاس ہے، مگر کیا دیکھتے ہیں وہ صرف اپنے چارے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اسی طرح دنیا دار اور ظاہر پر جو آنکھ کا ڈھیلا تو رکھتا ہے، اس کے پاس بصارت تو ہوتی ہے، نظر تو ہوتی ہے، بصیرت نہیں ہوتی، یعنی کہ دیکھنے کی صلاحیت تو ہے۔ یہ چاند، سورج، یہ سارے ستارے، درخت، یہ سارا ماحول جانور بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں نا۔ تو کیا فرق ہے جانوروں میں اور ہم میں؟ ہم کہاں سے ثابت ہوگا کہ ہم خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں؟ کیسے ثابت ہوگا؟
ثابت جب ہوگا جب کسی کے ساتھ اہل اللہ کے پیروں کے خاک کے کو سرما بنا کر آنکھوں میں لگائیں گے تو آنکھیں ویسی بن جائیں گی جو حق کو دیکھنے والی کہلائیں گی. ورنہ آنکھ کا ٹھیلا ہے مگر دیکھنے کی بصارت تو ہے، بصیرت نہیں ہے. بصیرت کیا ہے؟ بصیرت اللہ کو پہچاننے کی کیفیت کا نام ہے. بصیرت ہے، آنکھ کا ٹھیلا ہے، ظاہر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور جب بصیرت پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلق باللہ کی کیفیت. اور جب تعلق باللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ازلی دشمن جو ابلیس لعین ہے وہ پھر اثر انداز ہو نہیں سکتا، جو تعلق باللہ میں آ جاتے ہیں. تذکرہ غوثیہ میں واقعہ ہے کہ اللہ کا ایک مثال تمثیل ہے، جیسی جگہ ہے ہمارے سامنے، بہت بڑا پنڈال لگا ہوا ہے، بہت بڑا پنڈال لگا ہوا ہے، شامیانہ لگا ہوا ہے، اور مجلس مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ مجلس اندر اللہ کی مجلس سجی ہوئی ہے. اہل اللہ جا رہے ہیں، انبیاء جا رہے ہیں. ابلیس کو کیونکہ نکال دیا گیا ہے تو وہ اس ٹینٹ کے باہر، اس شامیانے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا. اللہ نے اس کی فکری کجی ٹیڑھ پن کی وجہ سے اسے اپنے دربار سے نکال دیا. جب نکال دیا تو کیا ہے؟ غوث صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے دربار کے خیمے کے باہر، اس ٹینٹ کے باہر، اس شامیانے کے باہر جو ہے وہ باہر کتے کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے. 6 لاکھ سال اس نے عبادت کی ہے. زاہدے 600,000 سالہ، 6 لاکھ سال کا زاہدے ابلیس علیہ، زاہدے 600,000 سالہ پوز بندے ساخت گوسالہ را، کہ گوسالہ جو گائے کے بچڑے کے منہ پہ ایک، سب جانتے ہیں بچے بڑے سب، کہ ایک مچکا باندھ دیتے ہیں، جالی باندھ دیتے ہیں. وہ جالی جو ہے وہ وقت بے وقت دودھ نہیں پی سکتا تو دودھ ٹائم پر مل جاتا ہے. اگر جالی نہ باندھے تو مچکا نہ باندھے تو بچڑا جو ہے دودھ پیتا رہتا ہے اور دودھ کم ہو جاتا ہے. مولانا فرماتے کیسی مثال مولانا دیتے ہیں کہ اس زاہد جو 6 لاکھ سال کا زاہد ہے، اللہ نے اس کے منہ پہ مچکا باندھ دیا. کیا مثال ہے! زاہد 600,000 سال را پوز بندے ساختاں گوسال را، علم ہوئے اہل حس شد پوز بند. ظاہرداروں کے جو علوم کا زاویہ ہے، ظاہرداروں کے جو علوم کا زاویہ ہے وہ اسی طرح سے اللہ نے مجھ کا باندھ دیا. ظاہردار اگلی منزل دیکھ ہی نہیں سکتا. کیسی سادہ سی مثال ہے کہ معلوم کی مثنوی شریف کا اعجاز یہی ہے کہ سبزی فروش سے لے کر PhD لیول کی شخصیات کو ایک ساتھ متاثر کرتا. جو جس لیول پر ہیں ان کے لیے اس گفتگو میں بہت زبردست میسج ہے کہ جیسے ظاہرداروں کے منہ پر ایسے اللہ باندھ دیتا ہے مجھ کا، جیسے بچڑے کے منہ پہ باندھتے ہیں تاکہ وہ دودھ نہ پے. علم ہوئے اہل ہی شد پوز بند تا نگیرد شیرد علم بلند، تاکہ بلند علم کا، اللہ کے عرفان کا، اللہ کی پہچان کا، اللہ کے تعلق کا، اللہ کے مخلوق سے معاملات کا جو علم ہے وہ اس کو نہیں ملتا، ظاہردار کو کبھی نہیں ملتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پہ ویسی مچکا باندھ دیا جیسے بچڑے کے منہ پہ باندھا جاتا ہے. ابلیس لعین کے منہ پر اللہ نے ظاہرداری کا مچکا باندھ دیا، وہ آگے دیکھ نہیں سکتا. اسی لیے اس نے آدم کو تو دیکھا، مٹی کو دیکھا، اور اندر وجود میں چھپے ہوئے امر ربی کو نہ دیکھ سکا. بصارت کیا ہے کہ مٹی کو دیکھا آدم نے. بصیرت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس نظر ہوتی تو وہ آدم کے وجود میں اللہ کے امر کو دیکھ لیتا، اور جب دیکھ لیتا تو راندہ درگاہ نہ ہوتا. اب پیش خیمہ لگا ہوا جیسے یہ لگا ہوا ہے، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. 6 لاکھ سال کی عبادت کے بعد اس میں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ وہ بہرحال پہچان بعد میں پیدا ہوئی اس میں کہ بھائی اچھا اندر کون جا رہے ہیں دربار میں؟ باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں. اچھا اب کون جا رہے ہیں؟ خلیل حق جا رہے ہیں. اب کون جا رہے ہیں؟ معصوم جا رہے ہیں. اب کون جا رہے ہیں؟ مومنین میں سے کوئی مومن جا رہا ہے. تو وہ ان کو اٹھا کے دیکھتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے. جب کوئی دنیا دار ظاہر بھی اس دربار کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، مجھ کا بنا ہوا نا، دراصل مجھ کا بنا ہوا ہے، دراصل جانے کی کوشش کرتا ہے تو ابلیس اس کو پہچان کر کہتا ہے کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے، اس کو جہنم کے دروازے پہ چھوڑ کے آتا ہے. اس کی پہچان پھر ایسی ہو گئی. تو ظاہری طور پر چاندی بہت خوبصورت ہے، ظاہری طور پر بہت سے نظریات بظاہر بہت خوبصورت ہیں. دست و دوما راسیا کردر چوکید، مگر وہ ہاتھوں اور کپڑوں کو میلا کر دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں. تو اس وزیر نے انجیل مقدس کی تعلیم
حاصل کی اور 12 سردار بنائے اور ایک کے بعد ایک کو سب کو مختلف نظریات دیے. یہ بات اس دور کی نہیں، یہ بات اس دور کی ہے. ہمارے معاشرے میں جو اس وقت تفرقہ پھیلا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو نہ برداشت کرنے کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، تو غور کریں ٹھنڈے دل سے ذرا. ایسا تو نہیں کہ ابلیسی چال ہے یہ کہ سب کو اس نے الگ 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 میسج دیا ہوا ہے اور اس پہ جو ہے وہ سب اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہیں اور سامنے والے کو جو ہے مخالف سمجھ رہے ہیں، اس کے خون بہانے سے بھی گریز نہیں کر رہے. یہ کون سی فکر ہے؟ یہ ابلیسی فکر ہے. یہ نیگیٹیوٹی کی علامت ہے جو معاشروں میں سرایت کر جاتی ہے. کس بنیاد پر؟ ظاہر داری کی بنیاد پر. ظاہر داری کی بنیاد پر. کوئی ایسا تو ہو جو اللہ سے تعلق میں ہو، جو اللہ سے تعلق میں ہوتا ہے، پھر اس کے فرائض میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ مخلوق خدا کو جہنم کے قذابوں سے چھڑانے کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتا ہے. ہمہ وقت ڈیوٹی کیا ہے اللہ کی؟ اللہ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو جہنم کے خذابوں اور شیطان کے شر سے بچایا جائے. ہم سبھی کچھ تو کر رہے ہیں، علم بھی ہے، ڈگریاں بھی ہیں، بہترین ملازمتیں بھی ہیں، بہترین گھر بھی سنورے ہوئے ہیں اور ساری فیسلٹیز ہمارے حصے میں ہیں. اور بات سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، کیا تعلق باللہ کی کیفیت بھی ہے؟ یہ ٹولنے کی ضرورت ہے نا دلوں کو. اور بتاتے ہیں جب پچھلے دنوں نشست میں گفتگو ہوئی تھی کہ تمہارے اعمال کے ذخیرہ خانے میں کیا ہوا ہے؟ اعمال کا ذخیرہ خانہ جو ہے اس میں چوہا داخل ہو گیا ہے. کون سا چوہا ہے وہ؟ چوہا کتنا چھوٹا ہوتا ہے نا، نقصان کتنا بڑا کرتا ہے. چوہا بظاہر بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کے دانت اتنے تیز ہوتے ہیں کہ پورا ذخیرہ خانے کے گندم کو وہ کتر 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 کے ضائع کر دیتا ہے. معلوم سادہ سی مثال دیتے ہیں کہ تمہارے اعمال کے ذخیرہ خانے میں تمہارے نفس کے چوہے نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ضائع کر رہا ہے. ورنہ 40 سال کی عبادت دکھاؤ کہاں ہے؟ 40 سال میں اگر کوئی گودام بنایا جائے اور کھیتوں سے گندم لا کے جمع کی جائے تو بہت جمع ہو جائے گی. اسی گندم ذخیرہ خانے میں اگر چوہے پلے ہوئے ہوں تو وہ ساری گندم کو کھا جائیں گے. تمہارے وجودوں میں جو نفس امارہ کی شکل میں تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے وہ تمہارے اعمال کو غارت کر رہا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. اگر ایسا ہی ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو تو پھر 40 سال کی عبادتوں کا کچھ نظر آنا چاہیے. اچھا کیسے چیک کریں گے بھائی؟ سادہ سی مثال ہے کہ بہت سے ہم بھائی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، جب 1000 روپے کا نوٹ آتا ہے یا 5000 کا نوٹ آتا ہے تو اس کو چیک کر لیتے ہیں ایسے اپنی لگا کے، ہاں صحیح ہے صحیح ہے، ایسے ہی نا بھائی. پھر وہ گلے میں ڈالتے ہیں اور جہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ لکیریں نہیں ہیں اور کھردرا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی نقلی نوٹ ہے. تو جب نوٹوں کو چیک کرنے کا طریقہ آپ نے وضع کر لیا خود ہی اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں کہ اصلی ہے اور نقلی ہے، تو عبادتوں کو چیک کرنے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ ہر شخص، سبزی والا، گوشت والا، دودھ والا، کپڑے والا، سب جانتے ہیں کہ اچھا یہ نوٹ ایسے چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، کرتے ہیں نا بھائی، روز کی باتیں دیکھتے ہیں ہم لوگ. تو بات تو ہے ہماری آپ کی عبادتیں ہیں، اس کو کہاں چیک کیا جائے گا؟ ہمارے لہجے میں نرمی نہیں ہے، ہم لوگوں کے آنسو نہیں پوچھتے، ہم لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں، ہم لوگوں کی بے عزتیاں کرتے ہیں، ان کے قد سے ان کو گراتے ہیں، ان کی قدر کو نہیں پہچانتے ہیں. اگر واقعاً ہماری عبادتیں پختہ ہیں تو حقدار کو حق دے دیا جائے گا، اور اگر ہماری عبادتوں میں کچا پن ہے تو ہم حقدار کو حق دیتے نظر نہیں آئیں گے. یہاں سے چیک ہو جائے گا پیمانہ. جب ہم ایک نوٹ کو بھی چیک کرتے ہیں تو ہم کیسے خوش گمانی میں ہیں کہ ہمارے اعمال چیک نہیں ہوں گے. ہمارے اعمال یقینی طور پر چیک ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے آس پاس کا جو ماحول ہے اگر وہ ہماری وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہا، ہمارے عمل کی وجہ سے، ہمارے اخلاص کی وجہ سے، ہماری جو ہے وہ محنتوں کی وجہ سے اگر تبدیل نہیں ہو رہا بلکہ ہمارے حالات مشکل میں ہیں، ہم روز جا کر شکایتیں کرتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کے اسپتال بھرے ہوئے ہیں، جب پیروں کے آستانے بھرے ہوئے ہیں، ہماری تکلیفیں ختم نہیں ہو رہی. کیوں کہ نفس کا چوہا جو ہے وہ گندم ذخیرہ خانے میں ہے. جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلے گا تب تک ہماری حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہو سکے گا. کیونکہ اللہ سے جب ابلیس کو راندے درگاہ کر دیا گیا اور اللہ نے نکال دیا اس بنیاد پر کہ ابلیس کی دشمنی
اللہ سے کوئی معاملہ نہیں ہے اس کی دشمنی آدم سے ہے اور اولاد آدم سے ہے. جو فضیلت اللہ نے آدم علیہ السلام کو دی، جس بنیاد پر ابلیس لعین مخالف ہو گیا کس کا؟ آدم علیہ السلام کا. تو جھگڑا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، جھگڑا ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے ہے اس کا. اور یہ قیامت تک کے لیے جب اللہ نے اس کو اعداد درگاہ کیا تو اس نے اللہ سے یہ کہا کہ جس طرح معاذ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. وہ اپنی غلطی کو اللہ پر رکھ رہا ہے اور آدم کی تعظیم نہ کرنے کے نتیجے میں اس پہ جو سختی آئی ہے وہ کہہ رہا تو نے گمراہ کیا، مجھے گمراہ کر دیا، انہوں نے مجھے گمراہ کیا. اسی طرح میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، تو مجھے مہلت دے دے. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تجھے مہلت دیتا ہوں اس وقت تک جب محشر بپا ہوگا. جو میرے بندے ہوں گے، خدا جن کو اپنا بندہ کہے وہ کیسے بندے ہوتے ہوں گے؟ خدا نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے. اب میرے بندے کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا. اللہ غنی، اللہ غنی. پھر مثال کہاں ضروری قرآن ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ خالق ہے، ابراہیم علیہ السلام مخلوق ہے، اللہ قدیم ہے، آپ حافظ ہیں، مگر اللہ نے آپ کے اخلاص نیت اور عمل کو دیکھ کر بات عمل کی. آگے چیک کرتے ہیں عمل، تو چیک کرنے میں ابراہیم تو 100 میں سے 100% پکے ہیں. بیوی کو جنگل میں چھوڑ رہے ہیں، بیٹے کو قربان کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کو پسند آئے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ابراہیم خلیل حق کو اپنا دوست بنا لیا. تو دوست بننے کا پیمانہ کیا ہے؟ جو اس اینگل سے سوچیں گے، جو اس طرح سے اللہ کے تقرب کے لیے کوشش کریں گے تو وہ پھر اللہ کے دوست کہلائیں گے. اور اہل اللہ جو ہیں یہ اللہ کے دوستوں میں سے ہیں. جب سخت وقت آتا ہے، سخت وقت آئے گا، آنے والا ہے ان قریب، تو کہاں پناہ ملے گی؟ جیسے گزشتہ نشر خلاصہ پیش کر رہے تھے، اہل اللہ کے دامن میں پناہ ملے گی، اس کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملے گی. وہ یہودی وزیر نے 12 گروہ بنا دیے اور سب کی تعلیمات ایک دوسرے سے مختلف ہے. اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ خود کو خلوت نشین کر لیا، گوچہ نشین ہو گیا. لوگ ہر وقت اس کی لیکچر سنتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے، عقیدت محبت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے، پیچھے دیکھ نہیں پا رہے تھے، تو اس سے عقیدت پیدا ہو گئی. مگر ان میں کچھ لوگ ایسے تھے عیسائیوں میں جو راسخ العقیدہ تھے، بہت پختہ تھے، ان کے پاس علم تھا. وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس میں جو نا کہیں نہ کہیں کوئی دال میں کچھ کالا ہے. مگر لوگوں کا جو ہجوم تھا وہ اس کی طرف تھا. تو اس نے کچھ عرصے کے بعد یہ کیا کہ گوشہ نشین ہو گیا کہ میں اب کسی سے نہیں ملوں گا. میرا رابطہ عیسیٰ ابن مریم سے ڈائریکٹ ہو گیا ہے، میں ان سے گفت و شنید کرتا ہوں، وہ مجھے سکھاتے پڑھاتے ہیں، تو میں اب لوگوں سے نہیں ملوں گا، میں ڈائریکٹ رابطے میں آ گیا ہوں. یہ سب کیا چل رہا ہے؟ شروع سے مکر چل رہا ہے، شروع سے فریب چل رہا ہے، شروع سے ایک پلاننگ چل رہی ہے انسانیت کو اور مذہبوں کے میں سے عیسیٰ ابن مریم کی لائے ہوئے دین کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ چل رہی ہے، جو ہر دور میں چل رہی ہے، چلتی رہے گی. آج بھی اگر ہم لوگ ہوشیار نہ ہوں تو بہت سے ایسے فتنے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں. اگر ہمیں ان کی پہچان نہ ہو تو ہماری گمراہی کا اندیشہ ہمیشہ رہے گا. اس نے خلوت نشینی اختیار کر لی. لوگوں نے بہت واویلا کیا. اس کے 12 سرداروں کو بلا کے کہا کہ ہم سے تو ہماری تو نہیں سن رہے ہیں، آپ ہی ان کو سمجھائیے. وہ 12 سردار آ گئے. آ کے جب اس سے انہیں سفارش کے لیے کہا تو اس نے کہا نہیں، اب میں تیاری کروں گا اور میں عیسیٰ ابن مریم کے پاس جا رہا ہوں 4تھے آسمان پر. پھر اس نے کسی کی نہیں سنی. اور جب میں کل صبح میں نہیں رہوں گا، میں اپنی جان آفرین یعنی خودکشی کر لوں گا اور جان آفرین کے حوالے کر دوں گا، میں 4تھے آسمان پہ عیسیٰ ابن مریم کے پاس چلا جاؤں گا. تو وزیر بھی رو پیٹ کے بیٹھ گئے. جب میرا انتقال ہو جائے اور سارے معاملات سے گزر جائیں تدفین وغیرہ کے، تو پھر میرا نائب، ہر ایک کو بلا کے الگ لگا کہ میرا نائب تو ہوگا. ایک کو کندہ بلاتا تھا کمرے میں، حجرے میں، اور کہتا تھا بس میں جا رہا ہوں اور میرے بعد تو جو ہے میرا نائب ہے، میرے معاملات تیرے سے چلیں گے اور عیسیٰ تجھ سے بہت خوش ہیں، تو سارے وہ کام کر جو میں بتا رہا ہوں. تیری کتاب میں لکھا ہوا ہے 12 کتابیں، سب مختلف زاویے والی
اور وہ خودکشی کرتا ہے، اور 12 کے 12 سردار جب تجزیہ و تکفین سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نائب ہوں، میں نائب ہوں۔ تو اسی دوران مولانا فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا نقصان عیسائیت کا اس دور میں ہوا کہ 12 اس وزیر کے مکر کی وجہ سے، اس وزیر کی عیسیٰ السلام کی امت سے دشمنی کی وجہ سے، کہ 12 کے 12 سردار ان کے ساتھ کثیر تعداد میں لوگ تھے، اور ہر ایک دعویٰ کر رہا تھا کہ ان کی نیابت کا، ان کے نائب جو ہیں وہ یہ صاحب ہیں۔ اس طرح ان میں اتنا زبردست جدال و قتال ہوا۔ بعض مفکرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو طبقات ہیں اور ہمارے ہاں جو یہ جو طبقے ہیں اور جو مختلف مکاتب فکر ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ عیسائیوں میں اختلاف تھا، جو یہودیت کی بیج بونے کی وجہ سے تھا کہ ایک دوسرے کے یہ خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان 12 سردار ان کے لوگوں نے تلواریں سونت کر بہت زبردست، مولانا فرماتے ہیں کہ سروں کے ڈھیر لگ گئے، اتنا زبردست قتال کیا ان لوگوں نے، قتل و غارت گیری پھیلائی کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور سامنے والا کافر ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں اور سامنے والا کفر کی حدوں میں ہے۔ تو اس طرح میں اختلاف اتنا بڑا کہ اتنا زبردست جدال و قتال ہوا کہ ڈھیر کے ڈھیر لوگ عیسائی اس وزیر کے مکر کی وجہ سے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر اس نے پھینک دیا۔ مگر جہاں اللہ کی رحمت آتی ہے، یہاں مولانا زبردست واضح پیش کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ابلیس نے مکاری کی، اس کے چاہنے والوں نے بھی مکاری کی، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ابلیسی فکر کی بنیاد پر کریں گے۔ مگر اللہ کی رحمت کا معاملہ یہ ہے، اللہ غنی اللہ غنی، اگر تو کافر اور بت پرست بھی ہے، اور شیخ فرماتے ہیں فارسی میں مثنوی شریف میں کہ اگر کافر اور بت پرست بھی ہے، جو مرا خوانی، اگر تو مجھے پکارے گا، اور فرماتے ہیں کہ کافر اور بت پرست بھی ہے مگر دل کی گہرائیوں سے جب اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا، کہ چاہے وہ مکر کتنا ہی ہو، کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ راستہ دکھاتے ہیں کہ چوں مرا خوانی، جب تو مجھے پکارے گا، اجابت کنم، میں تیری دعا قبول کروں گا۔ کہ شیطان کا بہکانا سارے کا سارا ایک طرف ہے، مگر اللہ کی شان رحیمی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی دل سے اللہ کو پکارتا ہے اور استعانت اور مدد اللہ سے طلب کرتا ہے تو چوں مرا خوانی اجابت کنم، کہ تو مجھے پکارے گا، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے۔ تو جو لوگ، بہت سے لوگ عیسائی اس میں کام آ گئے۔ اس میں پھر ایک طبقہ وہ تھا، توریت پڑھنے والوں میں ایک طبقہ وہ تھا، جہاں آ کر ہم آخر میں پہنچے اور ہم نے اس کے اشعار بھی پڑھے۔ بودر انجیل نام مصطفیٰ، تو انجیل مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے، کیونکہ قرآن سورہ صف کے اندر یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا یاتی من بعدی اسمہ احمد، یہ یاتی من بعدی اسمہ، میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ انجیل مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام احمد کے نام سے۔ تو وہ طبقہ جو یہودی کی مکاری کی وجہ سے نقصان جس نے اٹھایا، ایک طبقہ ان میں وہ بھی تھا کہ جب توریت مقدس پڑھتے تو جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، اب اللہ، آپ جو مرا خوانی اجابت کو نام ہے نا لفظ، کہ تو پکارو گے سنوں گا، جب پکار سنے گا تو اسباب بنائے گا، جب پکار اللہ سنے گا تو پھر دنیا میں اسباب بنائے گا، دنیا میں وہ حالات پیدا کر دے گا جو آپ کے موافق ہوں اور آپ کے لیے آسانی والے ہوں۔ تو اللہ نے کیا سبب بنایا کہ انجیل مقدس میں مولانا فرماتے ہیں بودر انجیل نام مصطفیٰ، بودر انجیل نام مصطفیٰ، آسر پیغمبروں بہر صفا، بود ذکر حلیہ و شکل او، بود ذکر غزہ و سوم و عقل او۔ کہ انجیل مقدس میں جس میں تحریف نہیں ہوئی، جو بالکل صحیح نسخہ ہے، اس میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی احمد کی ظاہر،
اچھا احمد کیوں ہے؟ ہم تو محمد کے نام سے جانتے ہیں. جو زمین کے رہنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر ہیں، اسی لیے آپ کے ہاں اللہ نے آپ احمد کے نام کو جاری کیا کہ آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے اور زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد ہے. بود در انجیل نام مصطفیٰ آسر پیغمبروں بہر صفا، جو پیغمبروں کے سردار ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماہ مبارک اسی مناسبت سے ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ غنی اللہ غنی. جبرائیل امین یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ پیغام لاتے ہیں، فرشتہ گھر پہ بسط احترام آتا ہے، فرشتہ گھر پہ بسط احترام آتا ہے، خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے. فرشتہ گھر پہ بسط احترام آتا ہے، خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے. کلیم ہوں گے تمہیں کیا کلیم سے نسبت، تمہارے گھر تو خدا کا کلام آتا ہے. تو فرشتہ گھر پر آتا تھا اور فرشتے کو یہ گمان تھا کہ شاید وہ پیغام پہنچاتا ہے. عجیب و غریب بات ہے یہ کہ وہ حروف مقطعات جو قرآن کا راز ہے، قرآن کے پاسورڈز ہیں، الف لام را، الف لام میم، جو قرآن کے وہ پاسورڈز ہیں جو انتہائی بہت سپیریئر لیول کی اسٹڈی ہے. اور ہمارا شوق شما کو اس کی لوگ کہتے ہیں جی یہ راز ہے نہیں پتا. نون، یہ قرآن کی بہت ہی مختلف میسیجز ہیں جو اس میں ہیں. ہا یا یاسین، تو جبرائیل جب آتے تو جب پڑھتے حروف مقطعات میں سے الف، نبی صاحب فرماتے عرف تو جانتا ہوں، کہتے لام، آقا فرماتے عرف تو جانتا ہوں، میم عرف تو، یعنی کہ میں پیغام لے کر آ رہا ہوں اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں. یعنی کہ یہ علم اللہ نے اپنے نبی کے سینے کو میں اتار دیا. پھر راز کب کھلا؟ عرف تو کہہ رہے ہیں تو حیران ہو رہے ہیں جو امین کہ بھائی میں پیغام لے کر آ رہا ہوں سدرا سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں جانتا ہوں، تو یہ کیا راز ہے؟ تو راز اس دن کھلا کہ جب یہ سفر معراج پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو جب سدرا پہ پہنچے تو جبرائیل امین کہنے لگے کہ یہاں سے میں ایک بار برابر بھی آگے بڑھوں گا کہ یہاں تک کی جو روشنی اور یہاں تک کہ نور کا جو سرکل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس سے آگے جو ڈیفرنٹ ہے، وہاں کی اجازت مجھے نہیں ہے. دائرے ہیں، نور کے دائرے ہیں، ہمارے وجود میں نور موجود ہے، وہ بھی ایک دائرہ ہے. تو زمین جو ہے نوری مخلوق ہیں، وہ بھی دائرہ ہے، مگر ان سے سپیریئر نور جو ہے وہ آگے ہے. سدرا تک جو ایک خاص طرح کا نور ہے جس میں زمین بنے، فرشتے جن سے بنے گئے، اس کے بعد کی جو منزل ہے اس سے کہیں سپیریئر ہے. جب وہاں پہنچ کر جبرائیل فرماتے ہیں کہ ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اور اس کے بعد کا سفر، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے. اگلی کتنی منزلیں ہیں سدرا سے لے کے آج تک، اللہ کے نبی واقف ہیں. وہاں تک جبرائیل امین کے قدم رک جاتے ہیں اور اگلی منزلوں پر آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر کی آنکھ سے اللہ کا مشاہدہ کرنے والی ذات تخلیق کے اعتبار سے سب سے سپیریئر ہے. دوستوں، شب اسرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھا، خواب قوسین او ادنا کے مقام پر پہنچ گئے کہ تیر جو عربوں میں یہ دستور ہوتا تھا کہ بہت طویل جنگیں ہو گئی، کئی سال جنگیں چل رہی ہیں، تو پہاڑ کے ٹیلوں پر چلے جاتے تھے لوگ اور کمان کو کھینچتے تھے. کمان کو کھینچتے تو کمان قریب ہو جاتی ہے نا، تو یہ پیغام دوسرے قبیلے کو دیتے کہ اس طرح ہم قربت چاہتے ہیں، دوری نہیں چاہتے.
یہ میسج ہوتا تھا اس طرح اشارے کی شکل میں. تو اللہ نے قرآن میں وہی اسلوب اختیار کیا کہ اپنے حبیب کے حوالے فرمایا قاب قوسین او ادنا کے مقام پر پہنچے کہ تیر اور کمان جیسے کھنچتی ہے، کمان کھنچتی ہے تو قریب آتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ قربت اللہ نے دی آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب اسراء میں. تو شب اسراء میں اللہ کے نبی نے سر کی آنکھ سے اللہ کا دیدار کیا، اور انجیل مقدس میں آپ اسلام کا ذکر ہر صفحے میں موجود ہے. تو وہاں وزیر کا مگر چل رہا ہے. اللہ کس کی بنیاد پہ، بہت غور طلب بات آ گئی یہاں پہ، اللہ کس کی بنیاد پہ ان کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے؟ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں کہ جو وزیر کے مکر سے سروں کے ڈھیر لگ گئے، مگر ایک طبقے کو اللہ نے رعایت دے دی کہ ان کی نسلیں بڑھ رہی ہیں عیسائیوں میں. کون سا طبقہ ہے وہ؟ انجیل مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھتے تو اس پہ آنکھیں ملتے، اس صفحے پر عیسائی آنکھیں ملتے، اپنے گال ملتے، اپنی پیشانی ملتے جہاں نام احمد آتا. تو مولانا فرماتے ہیں بودر انجیل نام مصطفیٰ بہت بڑی دلیل ہے. یہ مثنوی شریف کا ایک ایسا اعجاز ہے جو بہت سے سوالات کا جواب ہے. سطحی سوالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مولانا کے پاس بہت مدلل دلیل ہے، جواب ہے اس کا. بودر انجیل نام مصطفیٰ اوسر پیغمبروں بحر صفا بود ذکر حلیہ، یہاں تک کہ آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی شکل و شباہت سب انجیل میں موجود ہے. بعد میں تحریف کر کے لوگوں نے نکال دیا. جب ہمارے ہاں تحریف ہو رہی ہے تو پھر کیسی تحریف ہوئی ہوگی خود ہی سوچ لیجیے. جب ہمارے ہاں تحریفات کا اختلاف متناہی سلسلہ ہے تو اس دور میں پھر کیسے ہوا ہوگا کہ جن پہلی کتاب انجیل مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی شکل و شباہت، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے غزوات، آپ کے نماز اور روزے کی تفصیل سب کچھ موجود تھی. کوئی قدیم نسخہ اگر مل جاتا ہے انجیل مقدس کا انتہائی قدیم نسخہ تو جگہ جگہ نام احمد یاتی من بعدی اسمہو احمد، کہ میرے بعد جو تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا. تو انجیل کے ہر صفحے پر یقین کی منزل ہے یہ کہ انجیل کے ہر صفحے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی موجود ہے. جو وزیر کی مکر کی وجہ سے لوگ قتل ہو رہے تھے، ایک طبقہ تھا جو ہر وقت چومتا تھا، پیار کرتا تھا. یہ ان کے لیے پیغام تھا، ہمارے یہاں نمایاں کر رہے ہیں مولانا اس کو کہ جو نام احمد سے محبت کریں گے، آپ کی ذات اقدس سے محبت کریں گے، ان کی نسلوں میں اللہ برکت دے دے گا. ہاں کیا خوبصورت بات ہے کہ مثال کہاں سے دی؟ اس قوم سے دی، عیسائیت سے مثال مولانا دے رہے ہیں، کتاب میں ذکر کی بات کر رہے ہیں. فرماتا طائفہ نصرانیہ بحر ثواب، نصرانیوں کا جو طبقہ تھا ثواب کی خاطر چو رسیدن خدا نام و خطاب، جب پہنچتے آپ کے نام اور خطاب. دوشی پڑھیے. جب نصرانیوں کا ایک طبقہ کتاب میں اس جگہ پہنچتا جہاں آپ کا نام، طائفہ نصرانیہ بحر ثواب چو رسیدن بدا نام و خطاب، بوسہ ڈالن دے بدا نام شریف، رو نہا دین دے بدا وصف لطیف، کہ اپنا چہرہ اس نام پر کاغذ کی کتاب پر ملتے، پیشانی ملتے، اور ثواب کی خاطر وہ ایسا کرتے. احمد اچھر امیران و وزیر در پناہ نام احمد مستجیب، کہ اللہ نے نام احمد کی تعظیم کی وجہ سے ان کو تمام شرارتوں سے محفوظ رکھا. بخدا ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے آپ کے لیے پیغام ہے. یہ مطلب شریف کا یہ پیغام آج کا جو ہے پوری ہسٹری دکھائی، کیسے وزیر نے مکر کیا، کیسے ان کو نقصان پہنچایا، کیسی کیسی چالیں چلی. اس کے بعد یہ دکھا رہے ہیں منظرنامہ کہ ایسا طبقہ عیسائیوں میں موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے پہلے انجیل مقدس میں، کہ جو نام کو چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے، تعظیم کرتے تھے. فرمایا کہ ایمن الشر امیران و وزیر، خدا نے
میں نے پہلے کہا کہ خدا پھر حفاظت کرتا ہے، تو خدا کیسے حفاظت کرتا ہے کہ ان کو امن عطا کرتا ہے، خدا ان کے لیے آسودگی دیتا ہے، خدا ان کے لیے معاملات بہتر کر دیتا ہے۔ امن شر امیران و وزیر در پناہ نام احمد مستجیر، کہ نام احمد کی وجہ سے ان کو پناہ ملی۔ کس کو پناہ ملی؟ عیسائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے کیا ملی؟ پناہ ملی، کہ وہ قتل و غارت گری میں وہ لوگ محفوظ رہ گئے، وہ لوگ محفوظ رہ گئے۔ کس بنیاد پر؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی تعظیم کی وجہ سے نسل عیشا نیز ہم بسیار شد، اس تعظیم و تکریم کے نتیجے میں خدا نے ان کی نسلوں کو بے شمار کثرت عطا کی۔ نسل عیشا نیز ہم بسیار شد، نور احمد ناصر آمد یار شد، کہ ان کی نسلوں میں اللہ نے برکت دے دی اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے ابھی وجود میں نہیں آئے، لباس بشریت میں نہیں آئے، آپ کا نور تو ازلی ہے نا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ جابر بن عبداللہ انصاری بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں، انصار میں سے ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، انصاری ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی انتہا پر ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق کیا؟ آپ نے فرمایا، جابر سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ نے تخلیق کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے اول اور بیست کے اعتبار سے آخر قرار پائے۔ مالی بھی درخت لگاتا ہے تو پھل کے لیے لگاتا ہے۔ ایک عام مالی اگر چیکو، آم اور انجیر اور انار کے درخت لگاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے پھل حاصل کرنا ہے، اس نے تو ساری محنت کرتا رہتا ہے، درخت بنتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کی ترتیب میں تو یہ سارے انبیاء کو پہلے بھیجا، اور جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو تخلیق کیا ہے ان کو آخر میں بھیجا۔ تو بعثت کے اعتبار سے آخر اور تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں۔ اے جابر بن عبداللہ، جو اللہ کے میں فرمایا، جابر سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے جو اللہ کے نور سے جو چیز سیپریٹ ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ ایک نور کی کیفیت سے جو چیز پہلی بار الگ ہوئی تخلیق کے اعتبار سے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی مجسم ہے۔ پھر اس نور سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ نے 18,000 عالم بنائے۔ جابر سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور پھر نبی کے نور سے 18,000 عالم بنائے۔ جہاں جہاں تک اللہ کی شان ربوبیت ہے وہاں تک رحمت العالمین کا وصف جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، کہ اللہ کی پوری تخلیق ہے، اس تخلیق کا پورا احاطہ اگر کوئی کرتا نظر آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ عیسائیوں نے صرف نام کو عقیدت سے چوما تو ان کے نسل مولوی فرماتے ہیں، نسل عیشا نیز ہم بسیار شد، نور احمد ناصر احمد یار شد، کہ نور احمد، ذہن رکھیے گا، نور پہلے تخلیق ہوا، جسمیت بعد میں آئی، نور سب سے پہلے۔ اسی لیے اللہ نے ارواح سے، نورانی وجودوں سے ایک سوال کیا، ازل میں سوال کیا۔ ازل میں جب اللہ نے نوروں کی تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کے صلب سے ساری دنیا وجود میں آئی، انسانیت ساری آدم علیہ السلام کے نور سے، صلب سے پیدا ہوئی، تو اللہ نے سوال کیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو نوروں نے تمام انسانی وجودوں میں نور کی جو کیفیت ہے انہوں نے اللہ کے سوال کا جواب دیا، قالوا بلا، بے شک جو ہمارا رب ہے۔ تو جس روح نے وہ آواز سنی اور مومنانہ شان کے ساتھ دنیا میں بعد میں آئے تو اللہ کی آواز تو پہلے سن چکے ہیں،
ہر روح نے اللہ کی آواز کو کیا ہے سنا ہے، ہر روح نے اللہ کی آواز کو سنا ہے. کیا اس کا شعور ہے؟ جب سن کر بھول گئے تو اللہ نے ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی، جہاں ان کو میسج جو ہے جو پہنچا ہوا ہے پہلے سے ان کو یاد دہانی کراؤ. مگر یاد کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے، یاد کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے ان نصرانیوں کی مدد کی جس کے نتیجے میں ان کی نسل میں کشادگی پیدا ہوئی. جو نہیں مانتے تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے وہاں گروہ دیگر نصرانیاں نام احمد داشتند مستحاں کہ کچھ ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی تعظیم نہیں کرتا تھا. انجیل میں پڑھتا تھا جگہ جگہ نام آ رہا ہے، کھاتے ایسے تھے، سوتے ایسے تھے، نمازیں ایسے پڑھتے تھے، جنگ میں ایسے جاتے تھے. پوری تفصیل انجیل میں موجود ہے ہمارے نبی کی، ذہن رکھیے گا. میرے نبی کی پوری قد و خال اور محنت اور ساری کیفیتیں انجیل مقدس میں موجود تھیں پہلے مرحلے میں. بعد میں تحریف کر کے مٹایا گیا. اور وہ تحریف کرنے والے کون تھے؟ فرماتے وہی لوگ تھے جو تعظیم نہیں کرتے تھے. جب تعظیم نہیں کرتے تھے تو از وزیر شومرائے شوم فن اس وزیر کے مکر کا شکار ہو گئے. جو تعظیم کرتے تھے ان کی نسلیں بڑھ گئیں، اور جو تعظیم نہیں کرتے تھے، صرف نام کی بات ہو رہی ہے ابھی صرف نام کی بات ہی ہو رہی ہے، نام سے کوئی بات نہیں ہوئی کہ نام کی جو تعظیم کرتے تھے ان کی نسلیں بڑھ گئیں. جن کی امت عیسیٰ کی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی. ہماری مسلمانوں کی بات ابھی نہیں ہو رہی ہے، بات تو بعد میں آئے گی. اور جو مانیں گے اس دور میں جو مان گئے وہ کامیاب ہو گئے، جو نہیں مانے وہ خوار ہو گئے. تو اس دور میں بھی یہ ہوگا جو مانیں گے. فرماتے ہیں مستحان و خور گشتن از فتن کہ فتنے کی وجہ سے وہ خوار و زار ہو گئے. عیسائیوں کا وہ طبقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اپنی کتاب میں پڑھنے کے باوجود نہیں کرتا تھا، خدا نے انہیں راندہ درگاہ کر دیا اور فتنے کا شکار ہو گئے. بہت اہم مضمون ہے دوستوں یہ. آج اگر فتنہ ہے تو کیا ہے؟ سود کا فتنہ، زناکاری کا فتنہ، غیبت کا فتنہ، جھوٹ کا فتنہ ہے نا، دنیا طالبی کا فتنہ. یہ سب فتنے ہیں. کیوں ہیں اور کون محفوظ ہے؟ جو تعظیم و تکریم کی منزل پر ہیں وہ محفوظ ہیں، اور جو گمراہی کی کیفیت میں راندہ درگاہ ہیں کہ فتنوں میں مبتلا ہیں. فرماتے ہیں کہ مستحاں و خور گشتن از فتن از وزیر شوم رائے شوم فن کہ خدا نے جو نہیں مانتے تھے، تعظیم نہیں کرتے تھے. اتنی لمبی سٹوری ہے یہ کہ جو ان کے لیے اللہ نے ایک وزیر کا انتظام کیا جس نے ان کی نسلوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ پوری ترتیب اللہ کی بنائی ہوئی ہے. جو تعظیم کر رہے ہیں ایمن ہے، حالت اس میں ہے کہ پناہ میں ہے، امن میں ہے. اور جو تعظیم نہیں کر رہے ان کے لیے پورا ایک سسٹم ڈیزائن کیا گیا. ایک ایسا وزیر بن گیا جس نے عیسائیوں کو چن کے قتل کیا، کیونکہ ان کا جرم یہ تھا، اللہ کی نظر میں جرم یہ تھا. یہ تو لباس بشریت ہے نا بھائی، اس کے تقاضے الگ ہیں. جس تقاضوں کے مطابق جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کی تو اس کے لیے پورا ایک سسٹم ڈیزائن کیا گیا جس کے نتیجے میں اس وزیر نے ان کی قتل و غارت گری کا ایک طوفان برپا کر دیا. یہ ان کے جرم کی سزا اس وزیر کو متعین کیا گیا. بھئی علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر خدا کو، ہر چیز پر قدرت حاصل ہے. چھوٹے سے چھوٹے دائرہ ہو یا بڑے سے بڑا دائرہ ہو، خدا کسی نہ کسی کو متعین کرتا ہے. اصلاح کے لیے بھی کرتا ہے اور سختی کے لیے بھی کرتا ہے. مثلا یہ کہ سب سے پہلے کلیم حق حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے جب دشمنوں سے بچانا چاہا تو پہلے مرحلے میں اماں نے پانی کے حوالے کر دیا. پانی انہوں نے کہا کہ وہی آئی موسیٰ صاحب کی والدہ کے بعد کہ اس کو میرے دوست کو پانی کے حوالے کر دو، کچھ ابراہیم کی نسل سے کچھ نہیں ہوگا. تو پانی میں ڈال دیا. تو پہلے ہی مرحلے میں پانی سے تعلق جڑ گیا موسیٰ کلیم اللہ کا. اور عالم لطیف جو عالم کثیف جس میں ہم رہتے ہیں عالم کثیف ہے، اور عالم لطیف پانی کا اور ہوا کا جو ماحول ہے وہ عالم لطیف کہلائے گا. پہلے مرحلے میں عالم لطیف سے شناسائی ہو گئی. اب جب فرعون کا ظلم بڑھا
تو خدا نے پانی کو منصف بنایا. کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ پانی کو جج بنایا، قاضی بنایا. کس کا فیصلہ ہو رہا ہے؟ ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ ہے. موسیٰ کلیم اللہ حق کی پہچان رکھتے ہیں، پانی کی دنیا سے واقف ہیں. تو فرعون اور موسیٰ جب مقابلے پہ آئے تو ترازو دے کر اللہ نے کس کو بھیجا؟ پانی کو بھیجا. ہر دور میں پانی کو بھیجتا ہے وہ ترازو دے کر. ہر دور میں پانی کو ترازو دے کر بھیجنے پر قدرت رکھتا ہے میرا رب. ترازو دے کر پانی کو بھیجا. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو پانی بچپن سے پہچانتا تھا. پانی تو بچپن سے پہچانتا تھا موسیٰ کلیم اللہ کو، تو اس نے راستہ دے دیا. تعلق ایسے قائم ہوتا ہے، جو ازلی تعلق ہوتا ہے وہ پہلے مرحلے میں قائم کرا دیتا ہے خدا. تو جب پہنچے وہاں جھائل پر اپنی قوم کو لے کر موسیٰ کلیم اللہ، تو پانی پہلے سے پہچانتا تھا کہ یہ نبی اللہ ہیں، یہ اللہ کے فرستادہ ہیں، یہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کی منزل پر ہیں. تو پانی نے کیا کیا؟ راستہ دے دیا. منصف کس کو بنایا اللہ نے؟ بہت ٹیکنیکل بات ہے یہ. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے ترازو دے کے بھیج دیتا ہے. اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جس کے فیصلے کرانے کے لیے جس کو چاہے بھیج سکتا ہے. تو پانی کو بھیجا فیصلہ کرانے کے لیے موسیٰ اور فرعون کے درمیان. تو پانی نے کیا فیصلہ کیا کہ پانی نے موسیٰ کو پہچان کا راستہ دے دیا اور فرعون کو اسی پانی نے ڈبو دیا. ایک اور مثال دیتا ہوں. جب خلیل حق ابراہیم علیہ السلام اور آگ کا مقابلہ ہوا مقابلہ ناحق نبی کی ذات پر اتنا بڑا ظلم کہ ناحق آگ میں پھینکا جا رہا ہے. وہاں خدا نے معلوم فرماتے ہیں خدا نے ترازو دے کر آگ کو بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے کہ میرے دوست اور میرے باغی کے درمیان تم جا کے فیصلہ کرو. تو اس آگ نے کیا کیا؟ اس آگ نے دوست کو پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے دوست ہیں. اس نے اپنی پوری فریکوینسی چینج کر لی، اپنی خلقت کو اس نے آگ نے بدل لیا. آگ بنائی گئی ہے جلانے کے لیے. خلیل حق جیسا کوئی آتا ہے تو آگ جو وہاں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ابراہیمی فکر پر تو بے دھڑک آگ میں چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. یہ مولانا بتا سکتے ہیں بات. اگر تم ابراہیمی فکر پر ہو، تعلق باللہ کی کیفیت میں ہو، اللہ کو قادر مطلق جانتے ہو، اس کی پہچان کے اور اس کی پہچان کا تمہیں جو ہے پہلے دن سے طلب ہے کہ تم اللہ کو پہچانو. تو جب اللہ کا معاملہ ہوتا ہے تو اور اللہ منصف جو ہے آگ کو بناتا ہے تو خلیل حق کو آگ اپنی شرف کو تبدیل کر کے گلزار بنا دیتی ہے اور تمام باغیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. تو جو لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، جو اللہ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں اور ہماری روحیں قربان ہو جائیں، حق ادا نہ ہوگا، ان سے محبت کرتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ غنی اللہ غنی نام احمد چون چنی یاری کنات. آ جائیے بالکل اینڈ پہ آ جائے گفتگو کے بالکل اینڈ پہ آ جائیے کہ جب نام احمد اس طرح سے تمہاری حفاظت کرتا ہے جیسے ان کی تھی. نام احمد کتاب میں نام لکھا ہوا ہے، شخصیت کو نہیں پہچانتے، تعارف کوئی نہیں ہے، نبی آخر زمانے کچھ نہیں پتا، ابھی صرف نام آیا پہلے مرحلے میں. انجیل مقدس میں نام آیا نام احمد چون چنی یوری کنات کہ نام احمد جب اتنی پاسداری کرتا ہے، اتنی حفاظت کرتا ہے، اتنا تحفظ فراہم کرتا ہے، فرماتے تاکہ نورش چون مدد گوری کنات، وہ نور کیسی حفاظت کرے گا اور مدد کرے گا. جب نام کی صرف نام احمد جس کی بنیاد پر اتنا تحفظ ہے تو آپ اسلام کا نور پھر کیسے حفاظت. نام احمد چون چنی یاری کنات نا تاکہ نورش چون مدد گوری کنات. تو تعلق پیدا ہو جائے نا دوست. لباس بشید کا دور آتا ہے، آگے جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. کبھی ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے، ہمارا وجود ڈھل جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. ہمارے اندر جو نور ہے، اندر امر ربی ہے، اگر اس میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی تو پھر مددگاری بھی ہوگی، خبر گیری بھی ہوگی، تعلق بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، نسل میں بھی برکت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نام احمد چن چنی یوری کنات
تو کہ نور چون مددگاری کند. جب آپ کا نام نامی اتنا مقدس اور اہم ہے جس کے چومنے کی وجہ سے اللہ نے عیسائیوں کو بھی پناہ دے دی، تو نام سے اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے اور آپ کے نور سے محبت کرنے والوں کا اللہ کیا معاملہ کرے گا. نام احمد چوں حسارے شد حدی تا چه باشد ذات آن روح الامین. روح الامین جو ہے وہ لقب ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کا. اسی طرح روح الامین لقب ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی. اس طرح سے لقب معروف فرماتے ہیں یہ لقب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. 3 مقامات پر یہ روح الامین کا صیغہ آئے گا. جو امین فرشتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم سپر نارمل طریقے سے عالم وجود میں آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہے. ان کے لیے روح الامین نام احمد چون چنی شد حسین تا چه باشد ذات آن روح الامین، کہ جب ان کے نام کی برکتیں ایسی ہیں اور تم تعلق بالکل ڈفرنٹ میسج ہے. یہ اگر عشق مصطفیٰ علیہ السلام دلوں میں پیدا ہو جائے، یہ مجلس عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی مجلس ہے. یہ دلوں میں اللہ کی نبی کی محبت پیدا ہو، دلوں میں اللہ کے نبی سے تعلق پیدا ہو. یہ ایسی فریکوینسی اور ایسی لطافت ہے، یہ ایسی خوشبو ہے کہ تمام نجاستوں کو ڈھک دیتی ہے. تو وجودوں میں جو نسل در نسل کی نجاستیں چھپی ہوئی ہیں بغض و عداوت کی شکل پر. ایک طرف لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، تو یہ پوری تاریخ تخلیق آدم سے لے کر تا قیام قیامت تک کے جو مضامین ہیں اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی کی جو فضیلت ہے اور آپ کی ذات مبارک اللہ کی بارگاہ میں جس قدر مقبول ہے. آپ شب اسرا میں اللہ کے سر کی آنکھ سے دیکھنے کا دیدار کا شرف بھی رکھتے ہیں. تو پھر آپ علیہ السلام سے اگر عشق پیدا نہ ہو، معروف فرماتے ہیں پوری زندگی، معروف فرماتے ہیں کہ اگر پوری زندگی گزارنے کے باوجود بھی عشق احمد تمہارے سینے میں جلوہ گر نہیں ہوا تو تمہاری حیثیت جو ہے وہ بالکل خش و خاشاک کی طرح سے جو جلانے کے کام آتے ہیں، کچرا جلانے کا کام آتا ہے نا. تو حیثیت دیکھنے میں تو ہم لک لائک ہیومن بینگ ہم نظر آ رہے ہیں، ہم سب انسان ہیں، اگر جو کیفیت نمایاں کرے گی وہ عشق احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ ڈفرینشیٹ ہو جائیں گے. آپ اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی ایک مختلف زاویے کے ساتھ زندگی گزاریں گے. عشق احمد آپ کی پاسداری کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کی خبر گیری کرے گا. آپ کے تعلق کی یہ کیفیت اللہ کے ہاں مقبول قرار پائے گی، اور معاشرے میں اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی سرخروئی آپ کے حصے میں آئے گی. اور فرماتے ہیں کہ ایک مضبوط قلعہ ہے یہ نام احمد، ایک انتہائی کیا ہے، مضبوط قلعہ ہے. اب تو خیر قلعے کا تصور نہیں ہے، پہلے زمانے میں قلعے ہوتے تھے، پوری سلطنتوں کے قلعے بھی ہوتے تھے جو حفاظت کرتے تھے لوگوں کی، ان کے مال و متاع وہاں رہتا تھا، خزانے وہاں قلعوں میں رہتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ نام احمد میں وہ بات اللہ نے رکھی ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے وہ بات رکھی ہے. یہ قلعہ ہے، یہ حصار ہے انسانیت کے لیے. بینگ اے مسلم ہم تو خوش نصیب ہیں کہ آقا کی امتی ہیں، مگر پوری عالمین کے لیے خدا نے جن کو رحمت بنایا، خدا نے جن کو روح الامین بنایا، وہ حفاظت ہے، وہ قلعہ ہے جس سے انسانیت کی بقا ہے. اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے اور جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت اور آپ کے آل کی محبت پیدا ہو جائے تو دنیا کی پھر کوئی طاقت نہیں ہے جو انہیں نقصان پہنچا سکے. کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کرنے والوں کو نقصان پہنچا سکے. تو اب بات کرتے ہیں تو پھر وہ کون سی طاقتیں ہیں جو مصروف عمل ہیں؟ وہ ساری ابلیسی طاقتیں ہیں، نیگیٹو پاورز ہیں، ابلیسی اور شیطانی فکر ہے جو معاشرے میں ہے، جو معاذ اللہ زبان درازیاں کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں اور آپ کے تقدس کو معاذ اللہ پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر مولانا کیا بات کرتے ہیں، وہاں فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ سے مکر کر رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے فکر اور قرآن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر کے در مکرے تو دورت دل گرو، اگر یہ سورے مل کے آپ کے خلاف مکر کر رہے ہیں، ہر کے در مکرے تو دورت
दिल गुरो, कि दिल को संभालें, दिल को पकड़ें। फारसी में लफ्ज़ है दिल को पकड़ो, दिल को आप संभालें। गर्दन अशरा मन जनाम तो चादरो, आज का शेर है ये, आज की मस्जिद का शेर है। हर के दर माकरे तो दौरा दिल गुरो, गर्दन अशरा मन जनाम तो चादरो, कि आप मुतमईन रहिए, खुश रहिए, शाद रहिए, उनकी गर्दनों को मैं तोड़ूंगा। किन गर्दनों को? मुखालिफीन, नबी के मुखालिफीन और नबी से मोहब्बत करने वालों की। किसी जो दिलों में बुग़्ज़ रखेंगे, कौन फरमाते हैं गर्दन अशरा मन जन्म, में उनकी गर्दन, जन्म कहते हैं मारने को, तोड़ने को, कि उनकी गर्दनें अल्लाह तोड़ेगा। अब किसी गर्दनें अलग होती नजर आ रही है कहीं? उनके पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उनके पूरे वजूद की जो एसेसरीज हैं वो खुदा के इख्तियार में है, उनको बदल रहा है। इसीलिए उनकी फिक्रें ऐसी नाजिस और आलूदा हो रही हैं कि उनकी पानिशमेंट ये है। उस दौर में वजीर को खड़ा किया जो पानिश कर रहा था ईसाइयों के, ईसा की कौम की उम्मतियों के दुश्मनों को। इस दौर में खुदा ने वो तरतीब रखी है कि शक्ल शबाहत तो यही रहेगी, अंदर से पूरा डिवाइस चेंज हो जाएगी, और वो क्या कहलाएंगे? लुक लाइक ह्यूमन बीइंग होंगे, मगर उनमें इंसानियत नहीं होगी, मगर उनमें अल्लाह की पहचान नहीं होगी, मगर उनमें अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं होगी, अल्लाह के अहले खाना अहले बैत अतहार और असहाब की मोहब्बत नहीं होगी, क्योंकि खुदा ने उनको ये पानिश किया होगा, खुदा ने उनको ये अजाब दिया होगा। इस दौर का किस्सा ये है कि जो नबी सल्लल्लाहु से और आपकी आल से, आपके असहाब से दुश्मनी रखेगा, खुदा उनको नेस्त और नाबूद कर देगा। जिसकी मिसालें हम और आप सब देख रहे हैं, कैसे कैसे बिल्ड और कैसे कैसे मामला हो रहे हैं, हो ही रहे हैं भाई, हर शख्स देख रहा है। हर पढ़ने वाला अखबारात को और फेसबुक पे, यूट्यूब पे पढ़ रहा है कि हम किस मरहले से गुजर रहे हैं। ये खुदा की पकड़ है। खुदा किसी को भी मुनसिफ बनाकर भेज सकता है। अगर किसी कौम पर खुदा सख्ती करना चाहता है तो पानी को भेज देता है, हवाओं को भेज देता है, तूफानों को भेज देता है। तो लम्हा फिक्रिया क्या है? लम्हा फिक्रिया ये है कि अपने आमाल को चेक किया जाए, ना कि खुदा के फैसलों के इनकारी बन जाएं। अपने अमाल को चेक करें, कहीं गुस्ताखे रसूल तो नहीं है, कहीं अहले बैत अतहार की अजमत को मजरू करने वाले तो नहीं है, कहीं खुद पसंद और फिरौनी फिक्र तो नहीं है, कहीं इबलीसी जाविया निगाह तो नहीं है। ये वो सारी चीजें हैं जो अल्लाह के अजाब को दावत देती हैं। अजाब एक लफ्ज है, मगर वो अजाब कई शक्लों में हो सकता है, कहीं पानी की शक्ल में, कहीं हवा की शक्ल में, कहीं क़हत की शक्ल में, कहीं बीमारियों की शक्ल में, कहीं तंगियों की शक्ल में, कहीं इख्तलाफात की शक्ल में, कहीं हसद की शक्ल में, कहीं अदावत की शक्ल में, कहीं दुश्मनी की शक्ल में। ये सारी उसकी पकड़ है। और पनाह कहाँ मिलेगी दोस्तों? पनाह मिलेगी सिर्फ नाम अहमद में पनाह मिलेगी, इसके अलावा पनाह का कोई जाविया नहीं है। तो आज की नशिस्त का खुलासा ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। आज की नशिस्त खुलासा क्या है? डॉक्टर साहब ने भाई जुमरात को क्या कहा था? डॉक्टर साहब जुमरात को एक जुमला कहा था। क्या जुमला कहा था? एक शेर पढ़ा था अल्लामा इकबाल का, अल्लामा इकबाल की शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम, जहां फैसले किए जाते हैं, जहां तकदीर खुदा लिखता है, वो भी तुम्हारे ताबे कर देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो खलक तेरे हैं। तो अब आ जाइए, बिल्कुल कंक्लूड करके आखिरी जगह पे पहुंच गया मैं। तो सवाल पता क्या होगा मैशर में दोस्तों? हम ये मैशर समझे, मैशर है इस वक्त, ठीक है? सवाल क्या होगा? हाँ भाई, नबी से मोहब्बत की थी? अरे साहब टाइम नहीं था, बहुत कारोबार था और बड़ी फैलावा था, मैं तो मसरूफ था उसी में। हाँ अच्छा ठीक है फैसला हो गया, नबी से मोहब्बत नहीं की, फाज कर दो। हाँ तुमने नबी से मोहब्बत की थी दुनिया में रहते हुए? तो जो हम मफरूज़े घड़ेंगे, जो हम दलीलें देंगे, वो दलील कोई काम नहीं आएगी। काम आएगी तो सिर्फ एक दलील काम आएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रबीउल की मुनासबत से हर जुमरात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जो मसनवी शरीफ में मौजूद है, हमें जो काम दिया गया है दोस्तों, ये मसनवी शरीफ दिया गया है। हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मसनवी शरीफ में जहां जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी, इसमें ग्रामी और आपकी मोजज़ात हैं, आपकी हयात के वाक़यात हैं, इन 3 हफ्ते बकिया 3 हफ्तों में उसी पर गुफ्तगू होगी ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
ہم سمجھ جائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، غفلت سے کھڑے ہیں، جان بوجھ کے کھڑے ہیں، مخالفت میں کھڑے ہیں، یہ سارے زاویے کلیئر ہو جائیں اسی مہینے میں، تاکہ ہم نبی اگلے دور میں جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، وہیں سے سویرا ہے۔ تو اگر ہم جاگ جائیں، ہم سمجھ جائیں، حقیقت کو پہچان جائیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو سمجھ جائیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔